السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد برے نہیں ہوتے، سائبان ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے صبر سے آب زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں تو مرد کے صبر اور حوصلے کی بھی کربلا کی مٹی گواہ ہے۔ مرد اگر جھوٹا اور بے وفا ہے تو میں نے عورت کو بھی منافقت کے اس درجے پہ دیکھا ہے جہاں وہ مرد سے زیادہ جہنم کی حقدار ٹھہری ہے۔ اگر مرد کو اللہ پاک نے کچھ وجوہات کی وجہ سے عورتوں پر برتر ٹھہرایا ہے تو عورت کے قدموں تلے جنت اتار دی ہے۔ اگر مرد ظالم ہے تو عورت بھی حسد اور بغض کے ایسے ایسے مرحلے طے کر جاتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر اللہ پاک نے مرد کو اپنے بیوی بچوں کے نطفہ کا ذمہ دار قرار دیا تو عورت پر بھی اس کا گھر، شوہر کے سکون اور اولاد کی اچھی تربیت پر جہاد کے اجر کی خوشخبری سنائی ہے۔ اگر عورت کے کچھ خواب ہوتے ہیں تو ایک پرسکون زندگی مرد کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ مرد برے نہیں ہوتے، وہ چاہے باپ کے روپ میں ہو یا بھائی ہمسفر کے روپ میں ہو یا اولاد کے، اپنے ہر روپ میں سائباں ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے، سب سے زیادہ سخت دھوپ اور آندھیوں کا سامنا سائباں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے چنگل سے نکل جائیں گی تو سکون پالیں گی، تو میں ایسی عورتوں کو کہتی ہوں کہ خدارا ایک دفعہ طلاق یافتہ عورتوں اور بیوہ عورتوں پہ نظر ڈالیں کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں رہ کر بھی ایک جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں، شرمندہ حال ہوتی ہیں، ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ بیواؤں کے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ تو مرد جیسا بھی ہو آپ کا سائبان ہے، آپ کا باڈی گارڈ ہے۔ تو خدارا اس فتنے سے باہر نکلے کہ مرد ظالم ہے۔ نہیں، بہت سارے جگہوں پہ مرد برا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ عورت بری ہے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جہاں مردوں کی بھی مثالیں بری ملتی ہے وہاں عورتوں کی اس سے زیادہ ملتی ہیں۔ عورتیں ہی عورتوں کا گھر اجاڑتی ہے اور دیکھیں کہ عورتیں کیا کیا فتنہ پیدا کرتی ہیں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ مرد برا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو لڑکوں کے ساتھ اس وقت میں اٹیچ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی دولت اور جائیداد سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکے۔ بہت ساری اب دیکھیں جو آج کل کی یوتھ ہے، سو کولڈ یوتھ آج کل کی، جو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں۔ کچھ جگہ پہ لڑکے اور لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی عزتیں رونتے ہیں۔ کچھ جگہ پہ لڑکیاں اپنے الگ الگ بوائے فرینڈ بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کو لوٹتی ہیں، ان سے اپنے کام نکلواتی ہیں، عیاشی کرتی ہیں، ہوٹلنگ کرتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں۔ صرف حال یہ ایک مرد ذمہ دار نہیں ہوتا، عورتیں بھی ہیں۔ جیسے مرد کو کوئی حق نہیں وہ کسی عورت کی زندگی کو تباہ کرے، ویسے ہی کسی عورت کو کوئی حق نہیں کہ وہ مرد کے جذبات کے ساتھ کھیلے اور اس کو تباہ کرے۔ ایسے معاملات میں جہاں عورتیں نفسیاتی ہیں وہاں آج کل مرد بھی نفسیاتی مل رہے ہیں۔ تو خدارا ایک دوسرے کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلے۔ اصل سکون تو وہ ہوتا ہے جو آپ ایک دوسرے کو دیکھیں اور آپ کو سکون ملے۔ ایک دوسرے کی کیئر کرنے میں سکون ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں سکون ہوتا ہے، چاہے آپ غریبی میں ہوں چاہے آپ امیری میں ہوں۔ رشتے جو خالص ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر لحاظ سے سکون دیتے ہیں۔ جو آپ ایک دوسرے کو دیکھیں اور آپ کو سکون ملے، ایک دوسرے کی کیئر کرنے میں سکون ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں سکون ہوتا ہے، چاہے آپ غریبی میں ہوں چاہے آپ امیری میں ہوں۔ رشتے جو خالص ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر لحاظ سے سکون دیتے ہیں۔ جو آپ کے نفسیاتی مریض بنا دیں وہ نہ تو محبت ہوتی ہے نہ ہی رشتہ ہوتا ہے، چاہے خونی رشتہ ہی ہو۔ جہاں پہ کوئی خونی رشتہ بھی آپ کو نفسیاتی مریض بنا دے، اس لیول تک لے جائے، تو پھر وہ رشتہ نہیں کہلاتا، وہ اذیت کہلاتی ہے۔ تو اس اذیت کو جتنی جلد انسان چھوڑ دے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اپنی لمٹ پہچان لے اور اپنی لمٹ میں رہے۔ خدارا اپنی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بند کرے، کیونکہ مرد بھی اللہ کی بنائی ہوئی بہت خوبصورت مخلوق ہے اور عورت بھی۔ دونوں ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزم ہیں۔ تو خدارا عزت کریں اور عزت کروائیں۔